کنپرستانیہ تائر ناول قسط نمبر 65۔ وہ جلدی جلدی اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی اور مسکراتی نگاہیں منتظر تھی وہ کہ وہ بھی آ جائے گا اور روز کی طرح اس کو پیچھے سے پکڑ کے اس کے گالوں پر پیار کرے گا۔ وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک کہ باہر سے چوکیدار آیا۔ اس نے چوکیدار کو خود ہی منع کیا تھا کہ آئندہ کوئی بھی آئے وہ اس سے پوچھے بنا پوچھے کسی کو اندر نہیں آنے دے۔ اس کے بعد وہ تسلی میں آ گئی تھی۔ چوکیدار نے اسے وہ پیکٹ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پیکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ کوئی دے کر گیا ہے، بولا ہے عمر صاحب کو دے دیں۔ چوکیدار نے کہا تو ساز نے سر ہلایا اور وہ چلا گیا۔ ساز نے وہ لفافہ سائڈ پر رکھ دیا لیکن تجسس سا ہونے لگا کہ اس میں کیا ہوگا۔ اس نے عمر کو نیچے نہ دیکھ کر وہ لفافہ کھول لیا۔ اس میں تصویر تھی۔ اس نے اس تصویر کو ناسمجھی سے دیکھا اور یوں لگا اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اس تصویر کے پیچھے ایک تحریر درج تھی جس پہ لکھا تھا، ناز کا سابقہ عاشق یہ ہے شاہ نواز جو تمہاری بہن ایذا کا شوہر ہے، اور ناز نے اس کی وجہ سے اشفاق صاحب کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ وہ ایک گندی عورت تھی اور یہ آدمی بھی گندا ہے۔ وہ ناز کی اور شاہ نواز کی تصویر دیکھنے لگی، فروری میں بھی، حالانکہ موسم زبردست تھا لیکن اس کی پیشانی پسینے سے بھر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پھول گئے تھے۔ ہیلو میڈم، عمر کی آواز پہ ایک دم اس نے تصویر چھپا لی اور اوپر کھڑا تھا۔ جی، وہ بکھلائی سے بولی۔ وہ میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، کوئی اور شرٹ دے دو۔ اس پر توجہ دیے بنا بولا۔ جی میں دیتی ہوں۔ وہ کہہ کے اندر چلا گیا اور سانس کانپ رہی تھی، باقاعدہ اس کے وجود میں لرزش تھی۔ اس نے سانس اندر اتارا، وہ اسے پکار رہا تھا، بہت ضدی تھا، اتنا تو اندازہ تھا اسے سمجھ نہیں آئی کہاں چھپا ہے یہ۔ وہ بھاگ کر ناز کے کمرے میں آ گئی کیونکہ عمر ایک بس اس روم میں نہیں جاتا تھا۔ اور جلدی سے چھپا کر بھاگ کر اوپر آئی اور کمرے میں جیسے ہی آئی وہ چیڑا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ ایسے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آپ نے پریشان کیا ہوا، ہر وقت ساز چاہیے آپ کو، وہ بولی اور اس کے نزدیک آئی۔ تو ہر وقت ساز چاہیے؟ دیکھو ساز کے علاوہ کسی کو مانگا ہے بھلا؟ جو ساز ایسے چھیڑ رہی ہے؟ وہ اس کے گرد بازو باندھ گیا۔ چڑ تو نہیں رہی، وہ بولی، جبکہ عمر نے جھک کر اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ اف عمر، وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ عمر ہنسیا اور اسے اپنی شرٹ کا بٹن دکھانے لگا۔ کیا کروں اب اس کا؟ کب سے دیکھ رہا ہوں، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، سوچ رہا ہوں شاپنگ کر لوں۔ وہ پر سوچ ہوا۔ عمر، جب کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے جوڑا جاتا ہے، جیسے میں ابھی اس بٹن کو جوڑ دوں گی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی بٹن کو لگانے کے لیے سوئی ڈھونڈنے لگی تھی۔ نہیں، ہر ٹوٹ جانے والی چیز جڑتی نہیں، اور یہ بھی نہیں جوڑے گا کیونکہ اس گھر میں سوئی نہیں ہے، اس نے کہا اور شرٹ اتار کے اس کے ہاتھ میں تھما دی اور دوسری شرٹ کھینچنے لگا۔ ساز چپ ہو گئی اور عمر نے نئی شرٹ نکال لی۔ آج شاپنگ کرنی پڑے گی، وہ بڑبڑایا، اور ساز تو جیسے اسی تصویر میں اٹکی ہوئی تھی، خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جبکہ وہ بول رہا تھا، وہ شرٹ پہن کے بال سنوار کے گہرا سانس بھر گیا۔ کب تک یوں ہی دیکھتی رہو گی؟ پہلے ہی کارڈ کا الو بنا دیا ہے تم نے مجھے۔ وہ ہنسا جبکہ ساز ہلکا سا مسکرا دی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں، وہ میں نے آپ کے لیے لنچ بنایا ہے۔ وہ پیار سے اسے آنکھیں پٹپٹا کر دکھانے لگی۔ وٹ؟ لنچ بنایا ہے؟ اس کے اندر ہی جیسے بات اڑ گئی۔ ہاں نا، آپ اب آفس جاتے ہیں، ٹیفن لے کر جائیں گے۔ یا اللہ، وہ اسے دور کر گیا۔ انسان بن جاؤ ساز تم، وہ گھور کر بولا۔ میں نے بہت محنت کی ہے۔ وہ منہ بنا کر اس کے نزدیک آئی اور اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ میں کبھی اسکول نہیں لے کے گیا، تم مجھے اس عمر میں ٹفن دینا چاہتی ہو یار۔ ساز، میرا کوئی اسٹینڈرڈ ہے، لوگ جانتے ہیں مجھے۔ آپ ٹفن لے کے جائیں گے ورنہ میں نہیں جانے دوں گی، وہ منہ بس توڑ گئی۔ عمر اسے آنکھیں نکال کر دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں بتا بھی دوں گا پھر۔ اس کا چہرہ پکڑ کے ایک دم اس کے لبوں پر پیار کرتا نیچے اتر گیا۔ عمر رکے نا، میں اتنے پیار سے بنایا ہے، پلیز لے جائیں، سینڈوچ ہے، وہ جلدی جلدی بولنے لگی۔ کبھی نہیں، وہ بولا اور لان سے نکلنے لگا۔
सास पीछे मुंह बना के खड़ी होगी। यार मेरा कोई स्टैंडर्ड है, वो पाँव पटक कर बोला। तो आपके स्टैंडर्ड मैंने देखने हैं, तो सारी दुनिया ने नहीं। वो आगे बढ़ी और उसके हाथ में लंच पकड़ा दिया। मैं कितना अजीब लगूंगा, सब हंसेंगे मुझ पर। वो बोला, कुछ नहीं होता, आप जल्दी से नाश्ता कर लें। वो उसके बाल खराब कर गई। यार तुम, उमर चीखा। सास मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी, जबकि उमर ने उसे खींचा और सास एकदम उसकी गोद में बैठ गई। मैंने तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, इंसान बन जाओ। कर दे, मैं इंसान नहीं बनूंगी। उसकी नाक खिंच गई, जबकि उमर हंस दिया। बहुत तुम तेज हो गई हो, चलो नाश्ता करो। और हाँ, मेरा इंतज़ार करोगी ना? उसे बहुत फिक्र रहती थी सास उसका इंतज़ार करे। हाँ जी, बहुत सारा करूँगी। और उदास उदास रहूँगी? अरे नहीं, उदास नहीं रहना, बल्कि एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चल लो। वो बोला, जबकि सास ने नफ़ी में सर हिलाया और उमर ने उसके बालों की खुशबू अंदर उतारी और उसके गाल पर प्यार करने लगा। और करता ही चला गया, जबकि वो दूर हुई और उसके हाथ में कॉफ़ी का मग दिया। जल्दी से पिए ख़याम साहब, आपके अब्बू जी का नहीं है ऑफिस। इतना अच्छा बाप नहीं है मेरा। वो कॉफ़ी की सीप लेता टाइम देखने लगा। घंटा ऊपर चढ़ गया था, जबकि शाहनवाज ने कल भी उसे कहा था कि वो वक्त पे आए। बस कौन सा कॉफ़ी पीने लगा और सास को देखना तो उसका पसंदीदा मशगला था। वो शर्माई शर्माई से बैठी थी और वो उसे ही देख रहा था। उमर, वो कुछ तवक्कुफ के बाद सर उठाकर बोली। हुक्म, उसने कहा। वो अम्मी की याद आ रही है, मैं चली जाऊँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है? चली जाओ, बल्कि आ जाओ, तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। उसने कप साइड पर रखा और उठ गया, जबकि सास को उस तस्वीर की फिक्र थी। मैं कुछ देर में चली जाऊँगी। किसके साथ? वो पूछने लगा। वो बदर भाई? नहीं, ज़रूरत नहीं है, आ जाओ, वो बोला और चाबी उठा के पॉकेट्स में हाथ डालता बाहर निकल गया। सास ने एक नज़र मुड़कर नाज के कमरे की जानिब देखा और फिर उसके पीछे निकल गई। वो दोनों गाड़ी में सवार हुए और उमर ने गाड़ी में गाना चला लिया। और ये वही गाना था जो वो उसके साथ पहली बार बैठी थी तो उसने चलाया था। और सास को देखकर खुद भी गाने लगा था। पी लूं? वो उसके आंख दबाकर देखने लगा। सास ने कानों में उंगलियां डाल ली। आपको शर्म भी नहीं आती उमर, ये इतने गंदे गाने कौन सुनता है? वो बोली और बंद कर दिया, जबकि उमर ने उसे घूर कर देखा। अब क्या शर्माना? अच्छा सुनो, रात खाना बाहर खाएंगे, मैं जल्दी आऊँगा। ठीक से काम नहीं करने लगे आप, और आपको घूमने फिरने की होती है। वो उसकी जानिब चेहरा किए बैठी थी, जबकि उमर ने झुककर उसके गाल पे काटने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन अफसोस के वो फ़ौरन दूर होती अपने चेहरे पर हाथ रख गई। कहाँ छुपाऊँ मैं खुद को आपसे? सूरत ही नहीं तुम्हारे पल्लू से बन गया उमर। अब कहीं न जाएगा न जाने देगा। उसका हाथ थाम गया, जबकि सास मुस्कुरा दी और घर भी आ गया। मत जाओ ना, भाग चलते हैं, वो बोला। उसका हाथ थामा और चाह से उसकी जानिब देखने लगा तो सास ने नफी में सर हिलाया। चलो चलते हैं, पहाड़ों पर घर बनाएंगे और हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। और मैं दरख्त काट के लाऊंगा, तुम लकड़ियों पर खाना बनाना। वो बोला तो सास हंसी, जबकि उमर उसके खिलखिलाने पर उसे नज़र भर कर देखने लगा। बस जाए, ख्वाबों से बाहर निकल आए। उसके बाल बिखेर गई। एक तो तुम जब मेरे बालों को खींचती हो बहुत चिढ़ होती है मुझे। वो शीशे में देखकर बाल ठीक करने लगा। सास मुस्कुरा कर उसे देखती रही। कितना मुतमईन और खुश था वो। ऐसे तो पहले कभी नहीं लगा था। और क्या कुछ था जो उसके पीछे था। सास का अपना दिल इस हमले पर संभल नहीं पा रहा था। फिर कैसे, आखिर कैसे वो ये सब बर्दाश्त करता? वो इस सोच को भी सोचना नहीं चाहती थी। उसकी जानिब देखती रही और दिल किया उसे दिल में ही रख ले। उसे काश कुछ भी पता न चले। सास की आंखें सुर्ख सी होकर भीगने लगी। फिक्र बढ़ने लगी थी। छोटा सा दिल था उसके उम्र का, जो डरा हुआ था।
اور یہ سچ جان کر وہ بہت بکھر جائے گا۔ وہ باہر نکل گئی۔ اوکے مائی لیڈی، مائی لو، چلتا ہوں، آپ شام میں آئیں گے، آپ کے لیے کھانا بناؤں؟ پوچھنے لگی۔ نہیں، ہم باہر کھائیں گے۔ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ بولا، اسے ویو کیا اور فلائنگ کس کی، جس پر وہ شرما سی گئی اور عمر گاڑی آگے بھگا گیا۔ ساس بجھے دل سے اندر آئی، حالانکہ کتنے دنوں بعد امی سے مل رہی تھی، لیکن پھر بھی بہت دکھی تھی۔ نجمہ تو بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوگی۔ سوہا، تائی جان، سربت، چچی، صوفیہ، سرم سب ملے اور بہت اچھے سے ملے تھے۔ وہ مسکراتی، سب کا اتنا پیار دیکھ کر، اور تائی پہ حیران ہوئی جو اس پر کوئی طنز نہیں مار رہی تھی، الٹا اسے پیار دیا۔ تو وہ ماں کو دیکھنے لگی۔ اب دل میں تسلی ہو گئی تھی کہ اس کی ماں اب ٹھیک ہے۔ یہاں وہ ان سب کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتی رہی تھی، اور اس کے بعد جب سب ادھر ادھر ہو گئے، وہ موقع دیکھ کر اسٹور میں آ گئی۔ اس نے ایک بار یہاں ایک البم دیکھا تھا جو کھولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی، کیونکہ تایا جان کی پرانی چیزوں کو کوئی بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ وہ اسی البم کو نہیں چھپاتی تھی۔ اس نے وہ البم کھولی اور اس میں دیکھا ناز آنٹی کی کرت میں چھپی کی تصویریں تھیں۔ ان کے ساتھ اشفاق صاحب کی تھیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹے سے بچے کی تھی جو عمر تھا۔ اتنی قیمتی تصویریں کیسے کاٹ کباڑ میں پڑی تھیں۔ اس نے عمر اور ناز آنٹی کی نکال لی۔ سازے کیا کر رہی ہو؟ سوہا کی پکار پر ایک دم ڈر کے پلٹی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو خوف سے سب کچھ کر لیتی۔ اس نے سوہا کو دیکھا۔ اس کا ڈرا ڈرا چہرہ سوہا کو پریشان کر گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سوہا نے اس کا چہرہ پکڑا، حالانکہ بالکل بھیگا رنگ تھا، یہاں تک کہ چہرے پر پسینہ بھی تھا۔ ساس، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ساس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ سوہا کو صوفہ والی تصویر والی بات بتا گئی۔ سوہا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وٹ؟ اس کی حیران آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ ایزا کے شوہر شاہ نواز ناز آنٹی کے پرانے عاشق وہ عمر ایزا شاہ نواز۔ معلوم نہیں مجھے یہ کیا ہے صبح سے۔ وہ تصویر دیکھ کر میرا دل بند ہو رہا ہے۔ عمر شاہ نواز سے بہت قریب ہے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور ایزا یہ جان گئی تو شاہ نواز پر ساس باقاعدہ رونے لگی تھی۔ شوقڈ سی وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا منہ کھل گیا تھا، وہ لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ یہ کیا چکر ہے؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیا ہے۔ یہ سب تو شاہ نواز سر ہی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کیسے بتائیں گے؟ تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں؟ نہیں بھابھی، صبح میرے پاس تصویر آئی ہے، یعنی وہ ابو نے بھیجی ہے، کیونکہ ابو کے پاس ہی ہے وہ تصویر۔ سوہا بڑبڑائی، یعنی یہی وہ سچ ہے جو وہ عمر تک پہنچ جانا چاہ رہے ہیں۔ سوہا بات کی تہہ تک پہنچی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، یہ ماما کیا ہے، اسے سلجھانا چاہیے، تبھی شاید ہم عمر کے لیے کچھ کر سکیں، ورنہ سوہا خود خاموش ہو گئی۔ کیسا پلان؟ ساس نے سوال کیا تو سوہا نے اسے کچھ کہا نہیں۔ عمر پلیز جان لے لیں گے، میں اس جگہ پہ کبھی نہیں جاؤں گی۔ ساس مکر گئی۔ ساس، یہ ماما یوں ہی کھلے گا، ہمیں جاننا ہوگا ناز آنٹی نے کیا کیا، کیوں کیا، کیسے سب ہوا، عمر کو کیا پتہ ہے شاہ نواز کون ہے، یہ سب ایسے ہی حل نہیں ہوگا۔ اس کی بات پہ ساس نفی کرنے لگی۔ میں کوٹھے پر نہیں جاؤں گی، وہ کہہ کے باہر نکل گئی، جبکہ سوہا اس کے پیچھے پیچھے آئی اور باہر سب تھے، تبھی بات ختم ہوگی اور وہ سب کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھا کے سوہا کی طبیعت بری سے ہونے لگی اور اسے وامٹس آ گئی، تبھی وہ اندر چلی گئی اور ساس باہر لان میں آ گئی۔ وہ ٹھنڈی مدھم ہوا کو محسوس کر رہی تھی، جبکہ عمر کی فکر نے اس کو سوچوں میں غلطان کر دیا تھا کہ کب ارحم اس کے پاس آ گیا اور ارحم نے اس کے شانے پہ ہاتھ پھیرا۔ ساس ایک دم بکھلا کر اٹھی۔ ارے تم تو ڈر گئی، جب اس کے ساتھ مزے کرتی ہو تب تمہیں ڈر نہیں لگتا، میرے سامنے ڈرامے لگا رہی ہو۔ اس کے قریب جانے لگا۔ ارحم بھائی، آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ عمر کو شکایت لگا دوں گی میں آپ کی۔ ہاں، اس شرابی کو جو آج تمہارا ہے کل کسی اور کا۔ ارے بھائی، تمہارا آج بھی میں ہوں، کل بھی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ خیر وقت کا کیا ہے، شادی اس سے کر لو، مزے مجھ سے لے لو۔ وہ ساس کا بازو زبردستی پکڑ کے اسے لانڈری کی جانب لے گیا۔
ارم بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ خود کو چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ پر موقع برسانے لگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عمر آپ کو جان سے مار دیں گے، وہ شرابی یہاں ہوگا تو مرے گا نا؟ وہ ہنستا ہوا اسے دوسری طرف گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ آج اسے آج اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے ساس کو اب تک کوئی فون نہیں لے کر دیا تھا۔ کتنا بیکار شوہر واقعہ ہوا تھا، جبکہ وہ اس کی جان تھی۔ وہ گاڑی سے اترا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اندر آ گیا اور اس نے دیکھا باہر ہی سوہا کھڑی تھی۔ اسے اگنور کر کے وہ اندر آ گیا، نجمہ کو دیکھا، تائی جان کو دیکھا، اور وہاں سب تھے سوائے اس کے جس کی تلاش میں آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ نجمہ نے سوال کیا۔ ٹھیک، ساس کہاں ہے؟ وہ دو ٹوک بولا، جبکہ سرور نے سوہا کی جانب دیکھا جو شرمیدہ سی ایک طرف ہو گئی تھی۔ وہ یہیں تھی، ابھی میں بھی دیکھ رہی ہوں، لون میں نہیں ہے، کہاں چلی گئی ہے؟ شاید اوپر کمرے میں ہو، وہ بولی۔ اوپر مزید کسی سے بات کیے بنا اوپر آ گیا، اور لیکن کمرہ تو خالی تھا۔ وہ منہ بنا کر باہر نکلتا کہ اس سے سامنے، اور وہ اسے لینے کے لیے آگے بڑھا اور کارڈ اٹھانے کے لیے جھکا تو اس کی نگاہ کھڑکی پر گئی تھی۔ سامنے ارم کو ساس کے آگے دیکھ کر اسے لگا وہ جھلس گیا، اس کے بدن پہ تیزاب سا گر گیا ہو۔ وہ بنا دوپٹے کے خوف سے کام تھی، اس کے سامنے تھی، پیچھے ہٹ رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ یہ منظر آج سے پہلے بھی اس نے دیکھا تھا، اور تب وہ صرف 8 سال کا ایک بے بس بچہ تھا، اور آج وہ 30 سالہ عمر قیام تھا۔ اور اس کے بعد عمر کو کیا ہوا اسے خود پتہ نہیں چلا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح پلٹا تھا، اور تقریباً جس طرح دوڑ کر وہ گھر سے نکلا تھا، سب پریشان ہو گئے اور سبھی اس کے پیچھے لپ گئے۔ عمر کیا ہوا ہے؟ سوہا بھی بولی۔ وہ صحن کی جانب آ گیا اور اس نے ارم کی شرٹ پیچھے سے جکڑ کر اسے پیچھے کھینچا اور بنا کچھ سوچے سمجھے پاس پڑا گملہ اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ دیوانہ سا لگ رہا تھا۔ ارم چلائے، تائی جان اس سے زیادہ چلا اٹھی اور عمر کو کوسنے دینے لگی تھی۔ عمر خیام کی بیوی ہے، یہ تیرے ہاتھ پاؤں کیا تیرے جسم کے ٹکڑے کر دے گا۔ عمر ہاتھ تو کیا، گندی نظر بھی اٹھائی تو اس کی چوٹ پر لات ماری تھی۔ عمر رکے، وہ سب چلائے، مگر عمر نے اس کی گردن پر اپنا جوتا رکھ کر دبایا، یہاں تک کہ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، اور عمر پاگل سا لگ رہا تھا۔ ساس ایک طرف کھڑی خود کو سمیٹے رو رہی تھی۔ تب اشفاق صاحب بدر بھی آ گئے اور عمر اور ارہم کو گتھم گتھا دیکھ کر اشفاق صاحب نے عمر کو دھکیلا اور کھینچ کر تھپڑ دے مارا، اور عمر نے ارہم کے دے مارا، الٹا 3 تھپڑ مارے تھے۔ مارے مجھے، مارے نہ، ہاتھ کیوں رک گیا؟ دنیا کے سب سے نیچ انسان ہیں آپ، وہ باپ کا گریبان جگڑ گیا۔ اشفاق صاحب نے اس کو نفرت سے دیکھا تھا۔ کوٹھے والی کی بیٹے، تیری ماں کے عاشق کا پتہ چل گیا مجھے، جس سے تو یہ عمر چلے یہاں سے۔ ساس جلدی سے بیچ میں آ گئی، اور سوہا بھی۔ ابو، ارم کیا کر رہا ہے؟ آپ نے کچھ سنا نہیں؟ پوچھا نہیں، اور عمر کو مارنے لگے۔ چپ رہو تم، کیا ہے اس بیوی میں ایسا جو کوئی اس سے بات نہیں کرتا؟ اور بھلا بسلا گئے، یہ مجھے یہاں لائی تھی، مولوی اشفاق کا بیٹا ہوں، عورتوں سے حدود جانتا ہوں، اور صوفیہ میری منگیتر موجود ہے، اگر کچھ کرنا ہوتا تو اس کے ساتھ کرتا۔ یہی ملی تھی کیا؟ مجھے شرابے کی بھی آوارہ اپنی ماں کی طرح کوٹھے پہ بٹھا لے، کیونکہ تو اس کے اندر کوٹھے والیوں جیسی حرکتیں ڈال چکا ہے۔ تائی جان اور ارہم دونوں بولے، جبکہ عمر نے ارہم کا جبڑا جکڑ لیا اور جھٹکے سے چھوڑ کر وہ باہر نکلا اور گاڑی میں سے ریوالور اٹھا لایا، اور بنا دیکھے اس نے ارہم پر گن تان لی، اور ساس دوڑ کر بیچ میں آئی تھی، بچے کی طرح کانپنے لگی۔ بیچ میں خواتین آ گئی۔ عمر گھر چلتے ہیں، ساس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، جبکہ عمر نے پھولتی سانسوں سے ارہم کو دیکھا تھا۔ اس کے نزدیک گیا، اس کا باپ اس کے آگے جم کر کھڑا تھا۔ عمر نے اس کی جانب انگلی اٹھائی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ارم۔ اشفاق، تم صرف میری بیوی کو میلی نگاہ سے دیکھنے کا انجام بھگتو گے، کہہ کے وارن کرتا وہ وہاں سے نکلا، اور ساس اس کے پیچھے پیچھے نکلی تھی۔ اس نے بڑی بے ترتیب سے گاڑی چلائی تھی، اور جب وہ گھر پہنچے تو عمر گاڑی سے پہلے ہی اتر گیا۔ ساس جلدی جلدی اس کے پیچھے اندر آئی، اس نے حسب عادت لاؤنج کی چیزیں توڑنا شروع کر دی تھی۔ عمر کیا ہو گیا؟ وہ اس کے سامنے آئی۔ عمر نے سر پکڑ لیا، اب چھوڑ دیں اس بات کو پلیز، شٹ اپ یور ماؤتھ،
تمہارے پاس ہاتھ نہیں ہے، تم اسے کھینچ کے تھپڑ نہیں مار سکتی تھی؟ میری سمجھ سے باہر ہے، تم عورتوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مردوں کے سامنے اتنی بے بسی کا؟ بڑا ساس کیا بتاتی، وہ اس کے گھر میں آیا تھا۔ عمر وہ رونے لگی۔ میرے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے ساس، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھائی۔ بس بس یہ نہیں چل رہا تھا اس کا۔ اس نے موبائل نکالا، ساس کے پاس سے اٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا منظر پہلے بھی تھا۔ پہلے وہ کیا کر پایا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس نے شاہنواز کو کال کی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت ارم سلاخوں کے پیچھے چاہیے، بس ابھی۔ اس کی دھاڑ پہ شاہنواز جو سکون سے اسٹڈی میں بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا۔ عمر، میں نے کہا مجھے ابھی یہ شخص سلاخوں کے پیچھے چاہیے، بس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ عمر نہ کریں ایسا پلیز، میں اب کبھی نہیں جاؤں گی، آپ نہ الجھو ان چیزوں سے۔ عمر نے اسے بے دھیانی میں دھکا دے دیا۔ ساس پیچھے جا گری۔ وہ مڑا، ساس فرش پر پڑی رونے لگی۔ وہ موبائل چھوڑ کے اس کی جانب بڑھا اور اس کو سینے میں بھینچ لیا۔ ساس بری طرح کانپتی رو دی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم نہ رو پلیز، مجھے تمہارے رونے سے کچھ ہوتا ہے۔ تم میرے سامنے مت آیا کرو جب مجھے غصہ آئے۔ تم اچھا چپ ہو جاؤ ہنی، ایسے تو مت رو۔ اسے غلطی ہوگی یار، میں بے دہانی میں دھکا دے گیا۔ وہ فوراً اس دھکے پہ معذرت کر رہا تھا۔ پلیز عمر، ارم بھائی کو چھوڑ دیں پلیز۔ اس کا چہرہ پکڑ گئی۔ نہیں، اس کا نام نہیں لو، میں نے کہا نا، وہاں نہیں جانا۔ تم بچوں کی طرح ضد کرتی ہو، اس کا نام نہیں لینا آج کے بعد۔ تم میرا نام لو، 100 بار لو، کسی اور کا نام نہیں لینا۔ تم میرے لیے میری محبت کافی ہے نا؟ تمہارے لیے میری محبت کافی ہے نا؟ عمر ساس ڈر گئی تھی۔ اس کے اتنے جذباتی رویے پر سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا، تم صرف عمر خیام کی ہو، اور جو تمہیں دیکھے گا میں اس کی جان لے لوں گا، اور ارم کی جان لے کر ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ یہ بات عمر اور ساس دم ساتھ گئی، خاموش ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا سانس بھی لے رہی ہے، تب بھی اسے رونا آ رہا ہے۔ تم نہ رو جا، میں غصہ نہیں کروں گا۔ اور پیاسے اسے دیکھنے لگا، وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ عمر نے اس کی پیشانی چوم لی جبکہ ساس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔